قضائے الکامل۔ قضا کی دو قسمیں ہیں، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ قضائے کامل یہ ہے کہ واجب فی الذمہ کے مثل سوری اور معنوی کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ اور قضائے قاصر یہ ہے کہ واجب فی الذمہ کے مثل معنوی کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ قضائے کامل میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے مثل کا تحقق ہوتا ہے، اسی وجہ سے صرف ذوات الامثال میں قضائے کامل متحقق ہے۔ صورتاً جن چیزوں کا مثل ہے ان میں قضائے کامل پایا جاتا ہے، جیسے کیلی چیزیں ہیں یا وزنی چیزیں ہیں یا عددیے متقارب یا عددیے غیر متفاوت چیزیں ہیں۔ کہ صورتاً بھی جو چیز ذمے میں واجب ہوئی وہ دینا ہوتا ہے، جب صورتاً دیا تو مانن بھی پایا جائے گا، قیمت بھی وہی ہوگی۔ مثل معنوی یعنی قیمت کے ذریعے سے اس کا تاوان دینا، یہ ذوات القیم میں ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا مثل تو نہیں ہے مثل سوری، لیکن قیمت اس کا معنوی مثل ہے، تو قیمت ہی کو مستحق اور صاحب حق کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کی مثالیں بھی انہوں نے ماسبق میں پیش کر دی ہیں۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قضا کی یہ دو قسمیں قضائے کامل اور قضائے قاصر ہیں۔ ان میں اصل قضائے کامل ہے، یعنی قضائے قاصر کی طرف اسی وقت پھیرا جائے گا جب کامل پر عمل نہ ہو سکتا ہو، کامل متعذر ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو جب کامل قضائے کامل پر عمل نہیں ہوگا اسی وقت قضائے قاصر کی طرف پھیرا جائے گا۔ والاصل فی القضائے الکامل، قضا کی ان دونوں قسموں میں اصل قضائے کامل ہے، یعنی کامل جب تک متعذر نہیں ہے قاصر کی طرف نہیں رجوع کیا جائے گا۔ قاصر کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کامل جو ہے یہ متعذر ہو جائے۔ تو جس وقت قضائے قاصر پر عمل متعذر ہو جائے گا اسی وقت قضائے قاصر کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، جس وقت قضائے کامل
متاثر ہو جائے اسی وقت اسے کاسر کی طرف پھیرا جاتا ہے، کاسر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اذا غصب مثلیا، جب کسی نے کوئی مثلی چیز غصب کی، گیہوں غصب کر لیا، چاندی غصب کر لیا، انڈا غصب کر لیا، اخروٹ غصب کر لیا، جو مثلی چیزیں ہیں، کسی نے کوئی مثلی چیز غصب کر لی، فہلک فی یدہ، اور وہ چیز اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی۔ تو جب وہ چیز مثلی ہے تو مثل صوری اور مثل معنوی دونوں کے ذریعے سے اسے مستحق کو حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فہلک فی یدہ، وہ چیز اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی۔ وانقطع ذالک عن ایدی الناس، لیکن ہلاک تو ہو گئی وہ چیز۔ حکم یہ ہوتا ہے اس صورت میں کہ مثل صوری اور معنوی کے ذریعے سے وہ تاوان دے۔ گیہوں غصب کیا تھا تو جیسا گیہوں غصب کیا تھا اسی طرح کا گیہوں تاوان میں دے، یہ حکم ہوتا ہے۔ لیکن جب تاوان دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بازار میں گیہوں دستیاب ہی نہیں۔ چاندی غصب کیا تھا، جب تاوان دینے کی نوبت آئی تو پتہ چلا بازار میں وہ دستیاب ہی نہیں۔ لوگوں کے گھروں میں ہونے سے مطلب نہیں ہے، بازار میں دستیاب ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر سے نکال کر تاوان نہیں دینا ہے، یعنی بازار میں دستیاب ہے، لوگ بیچ رہے ہیں، خرید کر کے دے سکتا ہے۔ تو جب غصب کیا، غصب کرنے کے بعد وہ چیز ہلاک ہو گئی، غاصب ہے تو تاوان دینا ہے مغصوب کا، لیکن جب تاوان دینے کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ بازار میں وہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ وانقطع ذالک عن ایدی الناس، اور وہ مثلی چیز لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہے، یعنی ان کی پہنچ سے باہر ہے، بازار میں دستیاب نہیں ہے کہ وہ خرید کر کے دے دے تاوان میں۔ تو اب یہاں تین صورتیں متحقق ہیں۔ ایک تو یہ کہ غصب کے، ایک ہے غصب کا دن جس دن غصب کیا ہے، ایک ہے بازار سے ناپید ہونے کا دن، اور تیسرا ہے مقدمے کا دن۔ تو کس دن کی قیمت کے اعتبار سے وہ تاوان دے گا؟ ظاہر سی بات ہے مثل صوری تو اب یہاں ممکن نہیں ہے، دستیاب ہی نہیں ہے، تو اب مثل معنوی متاثر ہے مثل صوری، تو معنوی کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اب معنوی یعنی قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا، کیا یہ غصب کے دن کی قیمت دے گا یا اس دن کی قیمت دے گا جس دن لوگوں کے ہاتھوں سے وہ نکل چکی ہے چیز، بازار میں دستیاب نہیں ہے، یا جس دن قاضی کے یہاں مقدمہ ہوا اور فیصلہ ہوا اس دن جو اس مغصوب کی قیمت تھی اس کا تاوان دے گا۔ ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ جس دن مقدمہ ہوا اور فیصلہ ہوا اس دن اس مغصوب کی جو قیمت ہے اسی کے ذریعے سے تاوان دے گا۔ یوم غصب یا یوم انقطاع عن ایدی الناس، اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس دن کی قیمت کے اعتبار سے وہ تاوان دے۔ یہ ہمارے امام کا مذہب ہے، اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ باقی دو صورتیں آپ نے کتب میں پڑھ لی ہیں۔ اذا غصب مثلیا، جب کسی نے کوئی مثلی چیز غصب کی اور وہ مثلی چیز اس غاصب کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، وانقطع ذالک عن ایدی الناس، اور لوگوں کی پہنچ سے وہ چیز باہر ہو گئی، یعنی بازار میں وہ دستیاب نہیں ہے، زمینہ قیمتہ، تو
تو اس مثلی چیز کی قیمت کے ذریعے تاوان دے گا، کیونکہ صورتاً اب تاوان ممکن نہیں ہے، متعذر ہے، تو قضائے کامل کے متعذر ہونے کی بنیاد پر اب قضائے کاصر کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی قیمت کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا۔ لیکن کس دن کی قیمت؟ زمینہ قیمت ہو یوم الخصومت، مقدمے کے دن اس کی قیمت کا جو اس کی قیمت ہے اس کے ذریعے سے تاوان دے گا۔ زمینہ قیمت ہو یوم الخصومت، تو اس کی خصومت کے دن کی اس کی قیمت کا غاصب یہ تاوان دے گا۔ کیوں خصومت کے دن جو قیمت ہے اس کے ذریعے سے تاوان دے گا؟ یوم غصب یا یوم انقطاع کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل انما یظہر عند الخصومت، اس لیے کہ مثل کامل صورتاً اور مانن دونوں مثل ہو، دونوں کے ذریعے سے مماثلت پائی جائے۔ مثل کامل کے حوالے کرنے سے عاجزی خصومت کے دن پتہ چل رہی ہے، جب تک مقدمہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک کہاں وہ تحقیق کرنے جائے گا کہ بازار میں دستیاب ہے یا دستیاب نہیں ہے؟ تو اسے مثل کامل نہیں دے سکتا ہے، یہ کس دن معلوم ہو رہا ہے؟ خصومت کے دن معلوم ہو رہا ہے، جس دن مقدمہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ تم اس کی چیز اس کے حوالے کرو۔ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے تو صورتاً اور مانن اس کے جیسی چیز اس کے حوالے کرو۔ اب صورتاً اور مانن یعنی اسی کے مثل چیز جب اس نے تلاش کی، پتہ چلا کہ وہ تو مل ہی نہیں رہی، تو اب خصومت کے دن یہ معلوم ہوا کہ مثل کامل کے حوالے کرنے سے وہ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اس لیے خصومت ہی کے دن جو اس چیز کی قیمت ہوگی اسی کے ذریعے سے وہ کیا ہے؟ تاوان دے گا۔ لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل، اس لیے کہ مثل کامل کے سپرد کرنے سے عاجز ہونا انما یظہر عند الخصومت، یہ خصومت کے وقت پتہ چلتا ہے، خصومت سے پہلے مطالبہ ہی نہیں ہے، اور جب خصومت سے پہلے مطالبہ ہی نہیں ہے تو طلب سے عجز بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ عاجز ہے یا نہیں عاجز ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو جس دن معلوم ہوا اسی دن کی قیمت کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا۔ فَأَمَّا قبل الخصومت، اور مقدمے سے پہلے تو عجز متحقق نہیں ہے، خصومت کے مقدمے سے پہلے عاجز ہونا متحقق نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بازار میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج مقدمہ ہوا، آج دستیاب نہیں ہے، دینا آج ہے، کل تک بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ تو جب تک مقدمہ نہیں ہوا ہے اس وقت تک یہ چیزیں بازار میں آتی جاتی رہتی ہیں، تو وہ آج اگر مثل کامل پر قادر نہیں ہے کل قادر ہو جائے گا، کل قادر نہیں ہے پرسوں قادر ہو جائے گا، ایک ہفتہ قادر نہیں ہے دوسرے ہفتے میں قادر ہو جائے گا۔ تو عجز کا جو تحقق ہوتا ہے وہ خصومت کے بعد، خصومت سے پہلے کیونکہ یہ چیزیں آنے جانے والی ہوتی ہیں اس لیے اس کا عاجز ہونا متحقق نہیں ہے، اور جب مثل کامل سے خصومت سے پہلے عجز متحقق نہیں ہے تو اس سے پہلے مثل مانوی کی جانب نہیں رجوع کیا جائے گا۔ لتصور حصول المثل من کل وجہ، کیونکہ ہر طریقے سے مثل کا پایا جانا متصور ہے۔ خصومت کے دن سے پہلے میں نے بتایا کہ یہ چیزیں بازار میں آتی جاتی رہتی ہیں، آج چاول نہیں مل رہا ہے کل ملنے لگتا ہے، آج گیہوں نہیں مل رہا ہے کل ملنے لگتا ہے۔ تو ہر طریقے سے مثل کے پائے جانے کے متصور ہونے کی وجہ سے تو خصومت کے دن جو اس مغصوب کی قیمت ہوگی اسی قیمت کے ذریعے سے اسے تاوان دینا ہوگا، کیونکہ خصومت سے پہلے چاہے یوم غصب ہو مثل کامل پر
قدرت متحقق ہے۔ اسی طریقے سے یوم انقطاع، ایک دن وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دستیاب نہیں ہے، وہاں تک لوگوں کی پہنچنے ہے، تو بعد میں وہ چیز دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے مثل کامل سے عجز ان دنوں میں متحقق نہیں ہے، مثل کامل سے عجز خصومت کے دن متحقق ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اسی دن مثل قضاء کاسر کی جانب رجوع کیا جائے گا اور قیمت کے اسی دن کی قیمت کے ذریعے سے تاوان دے گا۔ ایک مسئلہ اور یہ بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ، اگر کوئی چیز ہے اس کے لیے مثل صوری اور مثل معنوی دونوں ہے تو قضاء کامل ہے، مثل صوری اور معنوی دونوں کے ذریعے سے اسے مستحق کے سپرد کرنا ہے، اور اگر مثل صوری نہیں ہے مثل معنوی ہے تو قیمت کے ذریعے سے، مثل معنوی وہی قیمت ہے تو قیمت کے ذریعے سے یعنی مثل معنوی کے ذریعے سے اسے مستحق کے حوالے کرنا ہے، مستحق کے سپرد کرنا ہے۔ لیکن کوئی چیز اگر ایسی ہو کہ اس کے لیے نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی، کوئی مثل نہیں ہے، نہ مثل صوری اور نہ مثل معنوی، تو اب اس کا کوئی تاوان ہمارے نزدیک واجب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جرم جس نے کیا ہے وہ گنہگار ہو، کیونکہ جب اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، صورتاً بھی مثل نہیں ہے کہ اسی جیسی چیز دے دے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے کہ قیمت کے ذریعے سے اس کا تاوان دے دے، قیمت ہی مستحق کے حوالے کر دے، تو جب مثل صوری بھی نہیں ہے مثل معنوی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں قضا واجب کرنا وہاں ممکن نہیں ہوگا، نہ قضاء کامل اور نہ قضاء قاصر، کیونکہ قضاء کامل میں مثل صوری اور مثل معنوی دونوں ہونا چاہیے، اور قضاء قاصر میں مثل معنوی ہونا چاہیے۔ اس چیز کا نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی، تو قضا کی دونوں قسمیں ممکن نہیں ہیں، تو قضا کو واجب بھی نہیں کیا جائے گا، اس شخص پر صرف گناہ ہوگا، ہے نا، اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے۔ ٹماٹر لیے جو لفظ بولو اس کا خیال رکھو، اور ابھی تو ان کی جو قیمت ہے وہ عروج پر ہے، اس وقت اگر مقدمہ لڑے گا تو پھر ابھی کی قیمت اسے دینے پڑے گی، اگر بازار میں دستیاب نہیں ہے، دستیاب تو ہے لیکن قیمت ہو جائے، دستیاب ٹھیک ہے، دستیاب ہے قیمت سے نہیں ہے، اگر دستیاب ہے تو وہی دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر دستیاب ہے مثل تو مثل ہی دینا ہوگا، جب دستیاب نہیں ہے تب قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ، لیکن وہ چیزیں جن کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، نہ صورتاً ان کا کوئی مثل ہے نہ معناً اس کا کوئی مثل ہے، لا يمكن ایجاب القضاء فیہ بالمثل، تو جب مثل ہی نہیں ہے تو مثل کے ذریعے سے اس میں قضا کو واجب کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قضا مماثلت کی بنیاد پر ہوتی ہے، خواہ مثل معنوی ہو یا مثل صوری ہو، جب مثل ہی نہیں ہے تو مثل کے ذریعے سے قضا بھی واجب نہیں ہے، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے اسی معنی کی وجہ سے اسی صفت کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے کہ جب مثل ہے ہی نہیں تو قضا کو واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ان المنافع لا تضمن بالاطلاق، کہ تلف کرنے سے ضائع کرنے سے منافع کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ اس کی کتاب غصب کر لیا اس نے، لا کر کے 1 مہینہ پڑھا، پھر اس کی کتاب اس نے واپس کر دی، تو یہ جو فائدہ اٹھانا ہے کتاب سے، یہ منفعت جو ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ اس کا مثل صوری ہے
کیونکہ وہ عرض ہے جو زمانے تک باقی ہی نہیں رہے گا تو صورتاً اس کا مثل کہاں سے پایا جائے گا. منفعت ایک عرض ہے تو اس کا نہ کوئی مثل صوری ہے اور نہ ہی مثل معنوی ہے. اور جب مثل صوری اور مثل معنوی دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو اس منفعت کا کوئی تاوان نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ غصب کرنے والا گنہگار ہو. نہ کیوں اس کا کوئی مثل نہیں ہے, نہ مثل صوری نہ معنوی, اس کا بیان آ رہا ہے. ولہذا المعنی قلنا, اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ منافع کا تاوان تلف کرنے سے نہیں دیا جائے گا. کوئی چیز کسی کی غصب کر لی, اس سے فائدہ اٹھایا, تو اس فائدے کا جو فائدہ اس کا ختم کیا ہے, اتنے دنوں تک اسے نہیں پڑھنے دیا, اس کا فائدہ وہ تلف ہوا, اس فائدے کا کوئی تاوان نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ لأن ایجاب زمانے بالمثل متاثر, کیونکہ یہاں مثل کے ذریعے سے تاوان کو واجب کرنا متاثر ہے. ممکن ہی نہیں ہے مثل کے ذریعے سے تاوان دینا, کیونکہ یہ منفعت جو ہے اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. اور جب اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے عرض ہونے کی بنیاد پر, تو مثل کے ذریعے سے تاوان نہیں دیا جائے گا. عین کے ذریعے سے تاوان دینا کہ اس کی کتاب غصب کی تھی, 1 مہینہ پڑھا ہے, تو یہ اس کی کتاب لے کر کے 1 مہینہ پڑھے. عین کے ذریعے سے تاوان دینا کہ لے جاؤ ہماری کتاب, اب 1 مہینہ تم پڑھ لو, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ ایجابہ بالعین, اور عین کے ذریعے سے تاوان کو واجب کرنا اسی طرح ہے, یعنی یہ بھی متاثر ہے. کیوں؟ لأن العین لا تماثل المنفعہ, اس لیے کہ عین اور منفعت میں مماثلت نہیں پائی جاتی ہے. عین اور لأن العین لا تماثل المنفعہ, اس لیے کہ عین منفعت کے مماثل نہیں ہے, کیونکہ عین جو ہے اسے جمع کرنا, محفوظ رکھنا یہ ممکن ہوتا ہے, اور منفعت کو جمع کرنا, اسے محفوظ رکھنا, اسے باقی رکھنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو عین اور عرض میں مماثلت ممکن نہیں ہے, عین اور منفعت میں مماثلت ممکن نہیں ہے. منفعت اور منفعت میں اس میں بھی مماثلت نہیں ہے, کیونکہ ایک غلام کی جو منفعت ہے دوسرے غلام کی منفعت وہی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک نے جس طریقے سے کتاب کو استعمال کیا ہے دوسرا بھی اسی طرح استعمال کرے, یہ نہیں ممکن ہے. یہ بہت حفاظت سے استعمال کیا, غصب کرنے کے بعد کتاب بالکل نہیں لگ رہی ہے, یہ لے گیا 1 مہینے میں جلد سب پھاڑ دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو منفعتوں میں بھی مماثلت نہیں ہے, اور عین یہ منفعت کے بھی مماثل نہیں ہے, کیونکہ عین کو باقی رکھا جاتا ہے اور منفعت کو باقی نہیں رکھا جا سکتا. لأن العین لا تماثل المنفعہ, اس لیے کہ عین منفعت کے مماثل نہیں ہے, نہ صورتاً مماثل ہے. صورتاً اس لیے مماثل نہیں ہے کیونکہ وہ عین ہے اور یہ منفعت ہے. معنن بھی مماثل نہیں ہے کیونکہ ایک عرض ہے اور ایک جوہر ہے. قیمت کے ذریعے سے بھی اس کا تاوان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو منفعت ہے اس منفعت کی اصل میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اجارہ میں تو منفعت ہی کی قیمت ہوتی ہے, گھر کا مالک ہوتا نہیں ہے. اس کا جواب ہمارے ائمہ نے یہ دیا ہے کہ اجارہ خلاف قیاس ثابت ہے. جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا. استہلاک منفعت پر وہ اجارہ ہوا ہے کہ فائدہ اٹھائے, اسی کی وہ قیمت دیتا ہے, لیکن وہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے. جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیز کا قیاس
نہیں کیا جاتا ہے۔ کما اذا غصب عبدن، جیسے کہ جب کسی نے کسی کا غلام غصب کیا، میں نے مثال کتاب کی دی تھی، یہ غلام کی دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کما اذا غصب عبدن، جیسے کہ کسی نے کسی کا غلام غصب کیا، فاستخدمہ شہرا، اور 1 مہینہ اس سے خدمت لی، او دارن، یا کسی کا گھر غصب کیا، فسکن فیہا شہرا، اور اس میں 1 مہینہ رہا، فائدہ اٹھایا 1 مہینہ، غلام سے 1 مہینہ خدمت لیا، اس سے فائدہ اٹھایا، ثم رد المغصوبہ الی المالک، پھر غلام کو یا گھر کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا، مالک کے سپرد کر دیا، پھر مغصوب کو مالک کے سپرد کر دیا، لا یجب علیہ ضمان المنافع، تو اس غاصب پر منفعت کا تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس منفعت کا نہ مثل سوری ہے اور نہ ہی اس منفعت کا مثل مانوی ہے۔ جب مثل سوری اور مثل مانوی کوئی نہیں ہے تو اس کا تاوان بھی نہیں ہوگا۔ خلاف للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ یہ اسی اجارہ پر اس کو قیاس کرتے ہوئے یہاں منفعت کا قیمت کے ذریعے سے تاوان واجب کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ فبقي الاسم حکمن لہو، لہذا اس غصب کا اور تلف کرنے کا حکم گناہ کی صورت میں باقی رہے گا، یعنی وہ گنہگار ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ منتقل جزاؤہ الی دار الاخرہ، اور اس کی جزا آخرت کی جانب منتقل ہو جائے گی، دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملے گی، آخرت میں جو بھی اسے سزا ملنی ہے ملے گی، یا پھر یہ ہے کہ اصل مالک سے وہ اس کا حق معاف کرائے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا ہے، یعنی جن چیزوں کا کوئی مثل نہیں ہے، جو منافع کے قبیل سے ہیں، ان کا کوئی مثل نہیں ہے، اور مثل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس کا کوئی تاوان واجب نہیں ہوتا ہے، آخرت میں اس کی جزا اسے ملے گی۔ اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے، لا تضمن منافع البضع بالشہادۃ الباطلۃ علی الطلاق، طلاق پر شہادت باطلہ سے منافع بضع کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ یعنی 2 افراد نے کسی شخص کے بارے میں گواہی دی کہ اس نے اپنی مطلقہ، اپنی منکوحہ مدخولہ کو 3 طلاقیں دے دی، گواہی 2 افراد نے دے دی کہ اس نے اپنی منکوحہ مدخولہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب گواہی جب دے دی تو ظاہر سی بات ہے قاضی فیصلہ دے دے گا کہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب 10-15 دن وہ اس کی بیوی نہیں رہی، 1 مہینہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ اس سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکا ان لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر۔ پھر 10-15-20 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ قاضی کے یہاں گئے اور ان لوگوں نے کہا ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، ہم اپنی گواہی سے رجوع کر رہے ہیں، اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ تو 1 مہینے تک بضع سے اسے فائدہ اٹھانے سے محروم رکھا، روک دیا، تو کیا اس منافع بضع کا انہیں تاوان دینا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ منفعت ہے، منفعت کا نہ مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے، اس لیے ان کے ذمہ اس کا کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اور اسی طریقے سے منکوحہ غیر کے قتل سے بھی جو منافع بضع کو تلف کرنا لازم آ رہا ہے، اس کا کوئی تاوان نہیں دے گا۔ کسی کی کوئی عورت ہے، کسی کے نکاح میں ہے، کسی شخص نے اسے قتل کر دیا، اس نے طلاق نہیں دی ہے، مہر دے چکا ہے یا نہیں دیا ہے، اس کی بیوی ہے، جب اس نے اسے قتل کر دیا تو قتل کرنے کی بنیاد پر اس نے شوہر کو اپنی عورت سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا، تو کیا شوہر کو وہ منافع بضع کا تاوان دے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے جو منفعت کے قبیل سے ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے یہ شوہر کو کسی چیز کا تاوان
نہیں دے گا. ولا بالوطء، اور نہ ہی وطء کی بنیاد پر. کوئی عورت کسی کی نکاح میں، کسی کے نکاح میں ہے، کسی دوسرے نے اس سے وطی کر لی. یہاں وطء کا لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کو غور کرنا ہے. زنا کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ زنا کا حکم دوسرا ہے. وطء کا معنی آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا کہ وطی بالشبہ، اور اس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کسی عورت سے وطی کرنا عقر اور اکر سے خالی نہیں ہوگا. عقر اور اکر سے خالی نہیں ہوگا، یعنی یا تو اسے سزا دی جائے گی، عقر کا معنی، یا اسے مہر دینا ہوگا، مہر مثل. کسی عورت سے فائدہ اٹھائے اور نہ سزا ملے اور نہ عورت کو مال دینا پڑے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یا تو عقر یا پھر اکر کا معنی مہر مثل دینا ہوگا، اور عقر کا معنی سزا. تو کوئی بھی وطی عقر اور اکر سے خالی نہیں ہوتی ہے. اس کو قدوری میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. میں یہی لفظ بولتا ہوں اس کو پڑھاتے ہوئے، پڑھاتا تھا سب کو یہی لفظ بولتا ہوں، اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ پڑھانے والے نے یہی بول کے سمجھایا ہے. کوئی بھی وطی عقر اور اکر سے خالی نہیں ہوتی ہے. 12. تو اب کسی دوسرے نے کسی کی منکوحہ سے وطء کر لی، اور وطی کے بعد اب اس نے، ظاہر سی بات ہے، جب دوسرے کی منکوحہ سے اس نے فائدہ اٹھایا تو اتنی دیر کے لیے شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روک دیا، تو کیا اس منفعت کا شوہر کو تاوان دے گا؟ یہ منفعت ہے، شوہر کو اس کا کوئی تاوان نہیں دینا ہوگا. منافع بزا یہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے تو اکر کیوں دینا ہوتا ہے؟ وطی بالشبہ کی بنیاد پر واطی پر مہر مثل کیوں لازم ہے کہ اس عورت کو مہر مثل دے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کی منفعت کو اس نے ضائع کیا ہے، اگر وہ متقوم ہوتا منافع گزا، تو اس مال کا حقدار کون ہوتا؟ شوہر ہوتا. اس لیے کہ اسی کی منفعت کو ضائع کیا ہے. حالانکہ شوہر کو یہ مہر مثل نہیں دیا جاتا، بلکہ عورت کو یہ مہر دیا جاتا ہے اس محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ منافع بزا متقوم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس محل کی شرافت اور قدر و منزلت باقی رہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے، یہ تھوڑا تو بہت تفصیلی بحث ہے. ولا بالوطء، اور منکوح غیر سے وطی کی بنیاد پر منافع بزا کا کوئی تاوان شوہر کو نہیں دیا جائے گا. حتی لو وطئ زوجۃ انسان، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی بیوی سے کسی نے وطی کی ہے، لا یضمن للزوج شیئا، تو شوہر کو کچھ نہیں دے گا. اگر منافع گزا متقوم ہوتے تو شوہر کو کچھ ملتا، حالانکہ یہاں شوہر کو کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ وطی بالشبہ کی بنیاد پر عورت کو مہر مثل دیا جاتا ہے اس محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ منافع گزا متقوم ہے. تو یہاں صرف انہیں دکھانا یہ ہے کہ یہ چیزیں منفعت کے قبیل سے ہیں، نہ ان کا مثل معنوی ہے نہ مثل صوری ہے، اس لیے ان کا تاوان نہیں ہوگا. گناہ کی صورت میں ثمرہ ظاہر ہوگا. ہاں الا اذا ورد الشرع بالمثل، وہ چیز مثلی تو نہیں ہے لیکن جب شریعت اس کے مثل ہونے پر وارد ہو جائے، کسی چیز کے اس کا مثل ہونے پر شریعت وارد ہو جائے، شریعت یہ بیان کر دے کہ اس چیز کی مثل یہ ہے، تو اگرچہ بظاہر ہمارے اور آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ اس کا مثل ہو،
لیکن شریعت نے اگر کسی چیز کو کسی کا مثل ٹھہرا دیا ہے تو وہ چیز اس کی مثل مانی جائے گی اور اس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی اور اس کی تلافی ہو جائے گی۔ الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر جب اس کے مثل ہونے پر شریعت کی جانب سے دلیل آ جائے، مع انہ لا یماثلہ صورتا ولا معنی، باوجود ہے کہ وہ چیز اس کے نہ مانن مماثل ہے اور نہ صورتاً مماثل ہے۔ ہمارے اعتبار سے، ہماری سمجھ کے اعتبار سے نہ صورتاً مماثلت پائی جاتی ہے اور نہ مانن مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن شریعت نے اسے مثل قرار دے دیا تو اسے مثل مانا جائے گا۔ فیکون مثلا لہ شرعا، تو ایسی صورت میں وہ اس چیز کے لیے شرعی مثل شرعی ہوگی۔ جیسے فیجب قضاؤہ، لہذا اس کی قضا واجب ہوگی، مثل شرعی ہے وہاں اس لیے اس کی قضا واجب ہوگی اس مثل کے ذریعے سے۔ اس کی مثال وہ ہے ما قلنا، جو ہم نے کہا ہے کہ ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی، کہ مثل الصوم، کہ شیخ فانی کے حق میں فدیہ دینا، روزہ نہ رکھ کر کے فدیہ دینا، یہ روزے کے مثل ہے۔ کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ اب کوئی امکان باقی نہیں ہے روزہ رکھنے کا، تو حکم کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد قدرت ہو جائے گی تو وہ فدیہ دینا کل عدم ہو جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن شریعت نے روزے کا مثل اس فدیہ کو قرار دیا ہے کہ فدیہ دو۔ اس لیے اگرچہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ روزے کا مثل فدیہ کیسے ہے، روزے میں تو کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا ہے، فدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاؤ پلاؤ کھانے کی چیز نہ، تو دونوں میں تو بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن شریعت نے فدیہ کو روزے کا مثل قرار دیا ہے، اس لیے اس مثل کے ذریعے سے روزے کی قضا واجب ہوگی، یعنی فدیہ دینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قتل خطا میں دیت، کسی کو غلطی سے جان سے مار دیا، حکم کیا ہے؟ دیت دو۔ جان کا بدلہ دیت مال، کسی طریقے سے دونوں میں ہماری سمجھ کے اعتبار سے مماثلت نہیں ہے، لیکن قتل خطا میں جان کے مثل دیت کو شریعت نے قرار دیا ہے، اس لیے دیت کے ذریعے سے اس کا مثل ادا کیا جائے گا۔ والدیۃ فی القتل خطأ، اور خطأً قتل کرنے کی صورت میں دیت یہ جان کے مثل ہے، مع انہ لا مشابہۃ بینہما، حالانکہ روزے اور اطعام میں کوئی مناسبت نہیں ہے ہماری سمجھ کے اعتبار سے، جان اور مال میں ہمارے اعتبار سے کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن شریعت نے اسے مثل بنا دیا ہے، اس لیے اسی مثل کے ذریعے سے اس کی قضا